بعض اوقات ہم سے مریض پوچھتے ہیں کہ ہم یہ کیسے معلوم کریں گے کہ ہمارے پھیپھڑے جو ہیں وہ صحت مند ہیں کہ یا صحت مند نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر تاج محمد ہے اور میں چیسٹ فزیشین ہوں۔ تو سب سے پہلے میں یہ ذکر کروں گا کہ جو پھیپھڑے صحت مند نہیں ہوتے ان کی کچھ علامات ہوتی ہیں۔ ان علامات میں سب سے پہلے کھانسی ہوتی ہے۔ کو اگر اس کے سینہ کمزور ہو، اس کے لنگز کمزور ہوں کسی بھی وجہ سے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ وجوہات ہیں، تو ایسے مریضوں میں کھانسی ہوتی ہے اور ان کے سینے میں وہ ٹائٹنس اور بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کھانسی کے ساتھ بلغم آتا ہے اور ان کو بلغم کے ساتھ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کے پھیپھڑوں سے رات کو جب وہ سونے لگتے ہیں تو وہ ان کے سینے سے سیٹیاں بجتی ہیں، تو وہ سیٹیں جب بجتی ہیں تو ایک وسلنگ ساؤنڈ ان کے سینے سے نکلتی ہے جو کہ سینے کی کمزوری کی علامت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ایک اور بیمار لنگز کی علامت یہ ہے، ایسے مریضوں کی تھوڑی سی بھی فزیکل ایکٹیویٹی، چلنے پھرنے میں ان کو سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ علامات تھی جو کہ ایک بیمار انسان، بیمار پھیپھڑے کی علامت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمارے پھیپھڑے جو ہیں صحت مند ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس کے لیے کچھ اسپیشلائز ٹیسٹ ہیں اور کچھ ہم اپنے طور پہ بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہے جس کو ہم اسپائرومیٹری ٹیسٹ کہتے ہیں، جو کہ سینے کے وارڈ میں کیا جاتا ہے اور اس کے لیے اسپیشل سٹاف ہوتا ہے اور مریض کو وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے سمجھایا جاتا ہے، اور وہ ایک میٹر سا ہوتا ہے اور وہ سانس لے کر اس میں زور سے جتنا سینے میں اس کی ہوا ہوتی ہے زور سے نکالتا ہے، اور وہ جو سینے سے ہوا نکلتی ہے تو وہ ایک گراف کی شکل میں وہ ٹیکنیشین ریکارڈ کرتا رہتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے اسپائرومیٹری سے کہ مریض کے پھیپھڑے کس حد تک کام کر رہے ہیں۔ کرونک برانکائٹس، ایمفائزیمیا، لنگ کینسر، ٹی بی یا دمہ، ان چند بیماریوں میں جو کہ سینے ہیں، اسپائرومیٹری ٹیسٹ میں بہت زیادہ نقص ہوتا ہے، کیونکہ وہ پوری طرح اپنے سینے سے ہوا نہیں نکال سکتا اور اس گراف سے ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے۔ ایک اور اسپیشلائز ٹیسٹ ہے جس کو ہم پیک فلو میٹر کہتے ہیں۔ پیک فلو میٹر ایک آلہ ہوتا ہے کہ جس میں مریض زور سے سانس باہر نکالتا ہے، اور اس پیک فلو میٹر آپ کو بتاتا ہے کہ کتنے % ہوا جو ہے آپ کے پھیپھڑوں سے 1 سیکنڈ میں نکلتی ہے۔ تو اس کے اپنا ایک رینج ہوتا ہے کہ اگر اس صحت مند پھیپھڑوں کے رینج میں آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ اگر آپ کو سانس کی نالیوں کی تکلیف ہے یا اس میں ریشہ ہے یا اس میں بیماری ہے یا آپ کے پھیپھڑے کمزور ہیں تو وہ پوری ہوا نہیں نکال سکتے، اور پیک فلو میٹر آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کے پھیپھڑوں میں کہیں نہ کہیں نقص ہے کہ آپ پوری سانس نہیں نکال سکتے۔ اس کے ساتھ ہم اپنے طور پر ایک اور ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو پلس آکسی میٹر کے ذریعے کرتے ہیں، جو کہ بازار سے ملتا ہے، اور پلس آکسی میٹر کے ذریعے جو ہے آپ وہ استعمال کر کے پھیپھڑوں میں اپنے خون میں جو آکسیجن کی مقدار ہوتی ہے جو کہ پھیپھڑوں کی صحت مند درجے کو انڈیکیٹ کرتی ہے، تو اس سے بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنے جو ارد گرد کا ماحول ہے اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ مثال کے طور پر وہ ماحول آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں پولوشن نہ ہو، جس میں گرد و غبار نہ ہو، جس میں سگریٹ کا دھواں نہ ہو۔ پہاڑی علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ بعض عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اوپلے جلاتی ہیں، لکڑیاں جلاتی ہیں، ان کی کچن میں جو ہوتا ہے وہ تازہ ہوا نہیں ہوتی، روشنی نہیں ہوتی ہے، وینٹیلیشن نہیں ہوتی ہے، تو وہ وہاں پر کوکنگ کے وقت جو ہے وہ جو دھواں ہوتا ہے وہ انہیل کرتی ہیں، اور اس دھواں انہیل کرنے کا یہ انجام ہوتا ہے کہ عمر کے کسی عرصے میں ان کو سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں ارد گرد کے ماحول پہ بھی نظر رکھنا چاہیے، اور ہمیں ایک تر و تازہ ہوا میں سانس لینا چاہیے جہاں پہ روشنی ہو اور فریش ایئر ہو۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لنگ کو صحت مند بناتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں باقاعدگی سے
لنگ ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ اس کی مختلف ایکسرسائزز ہیں جو کہ ہم اگر روزانہ یا ہفتے میں 2-3 مرتبہ ہم لنگ ایکسرسائز کریں تو ان ایکسرسائز سے جو ہے جس طرح ہم بدن کا ایکسرسائز کرتے ہیں اور اس ورزش سے ہمیں ہمارے پٹوں کو، ہمارے دل کو، ہمارے ہڈیوں کو، ہمارے گوشت کو، ہمارے نرس کو طاقت ملتی ہے، اسی طرح اگر ہم بریدنگ ایکسرسائز کریں تو اس بریدنگ ایکسرسائز سے جو ہوتے ہیں ہمارے لنگ کو جو ہے تازہ ہوا ملتی ہے اور وہ تندرست رہتے ہیں اور ان میں مطلب کہ بیماری کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہوتا ہے ہمیں اپنے ڈاکٹر سے سالانہ ہیلتھ چیک اپ کرنا چاہیے، جس میں ان ٹیسٹوں کا میں نے ذکر کیا ہے، تو وہ یہ ٹیسٹ کر کے آپ کو ڈکلیئر کر سکتا ہے کہ آپ کے پھیپھڑے کس حد تک صحت مند ہے۔ یہاں پہ میں پلس آکسی میٹر کا میں نے ذکر کیا ہے تو اس آلے کا میں ایک ڈیمانسٹریشن کر دیتا ہوں۔ یہ ایک پلس آکسی میٹر ہے، ٹھیک ہے، یہ بازار میں کسی بھی دکان سے ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا آلہ ہوتا ہے اس طرح سے، اور اس میں 2 سیل ڈالے جاتے ہیں، 2 سیل ڈالے جاتے ہیں، یہ اس طرح 2 سیل ڈالے جاتے ہیں۔ اس کو اس طرح بند کر دیتے ہیں اور اس کو ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اسکرین لگی ہوئی ہے تو آپ اس کو ایسا کھول لیں، یہ طریقہ اس کا، اس میں اپنی انگلی ڈال دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ جب آپ نے اس کو بالکل پریس کر کے اس میں انگلی ڈال دی ہے تو یہاں پہ ایک بٹن ہوتا ہے، آپ اس کو جو ہے وہ کر لیں، پریس کر لیں، تو یہاں پہ آپ کی ریڈنگ آنی شروع ہو جاتی ہے اور پھیپھڑوں میں، خون میں آپ کے آکسیجن سیچوریشن بتاتی ہے، ساتھ آپ کا نبض کی رفتار بھی بتاتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی یہ کر دیا تو یہ بتا رہے ہیں اس میں جو میری خون میں آکسیجن سیچوریشن ہے وہ 96% ہے اور پلس جو ہے وہ 93 ہے۔ تو یہ اسکرین پہ آپ کو آ جاتا ہے، تو اس اسکرین کی ریڈنگ سے آپ کو کافی حد تک معلومات ہوتی ہیں کہ میرے پھیپھڑے کس حد تک صحت مند ہیں۔ اس کو کہتے ہیں پلس آکسی میٹر۔ آپ اس کو پھر آف کر دیں، انگلی نکال لیں، اس کو بند کریں اور سیل نکال کر واپس اپنے اس تھیلے میں ڈال دیں۔ تو یہ ایک پلس آکسی میٹر ہوتا ہے جو کہ ہم لوگ جو ہیں سینے کی بیماریوں کی صورت میں اور سینے کی بیماری کی صورت نہ ہو، صحت مندی کی چیک کرنے کے لیے، پھیپھڑوں کی حالت اور تندرستی چیک کرنے کے لیے آپ لوگ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں۔